السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل اردو ادب کی جانب سے آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے عصمت چغتائی کی افسانہ اور ناول نگاری۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی علمی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ جو بہن بھائی آج پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ساری ویڈیو کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے فون کریں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں عصمت چغتائی کی افسانہ اور ناول نگاری۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو ضلع بدایوں میں پیدا ہوئی۔ اصل نام عصمت خانم چغتائی اور عرفیت چنی بیگم ہے، لیکن عصمت چغتائی کے قلمی نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہوئی۔ عصمت چغتائی کے والد کا نام مرزا قسیم بیگ چغتائی تھا۔ آپ کی ماں کا نام نصرت خانم تھا اور نانا کا نام مرزا امراؤ علی تھا۔ عصمت کے والدین کی 12 اولادیں تھیں، 2 کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ عصمت اپنے بہن بھائیوں میں 10ویں نمبر کی تھی، جن میں 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ بہنوں میں رفعت خانم، فرحت خانم، عظمت خانم اور عصمت خانم ہیں۔ بھائیوں میں نسیم بیگ چغتائی، عظیم بیگ چغتائی، وسیم بیگ چغتائی اور شمیم بیگ چغتائی ہیں۔ اردو کے مشہور نثر نگار عظیم بیگ چغتائی عصمت چغتائی کے بڑے بھائی تھے۔ عصمت نے اپنی ابتدائی تعلیم آگرے میں حاصل کی۔ ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں جے پور میں مقیم تھے، اس لیے ان کا بچپن جے پور میں گزرا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے ہائی اسکول اور انٹر پاس کیا۔ اس کے بعد لکھنؤ سے BA پاس کرنے کے بعد پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے B.Ed کا امتحان پاس کیا۔ 1937 میں اسلامیہ گرلز اسکول بریلی میں ہیڈ مسٹریس کے فرائض انجام دیے۔ 1914 میں انسپکٹر آف اسکول کی حیثیت سے بمبئی میں تقرر ہوا۔ بمبئی ایسا بھایا کہ آخر عمر تک بمبئی کی ہو کر رہ گئی۔ 2 مئی 1942 کو مشہور فلم ساز اور ہدایت کار شاہد لطیف سے شادی کی۔ ان سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کے نام سیما اور منی ہیں۔ عصمت چغتائی کی ادبی زندگی کا آغاز علی گڑھ سے ہوا۔ ان کو ترقی پسند تحریک سے کافی دلچسپی تھی، جس کا اثر ان کے افسانوں میں خوب نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں مسلم گھرانوں کے مسائل، خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جنسی مسائل پر طبع آزمائی کی ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنا پہلا مضمون بچپن نام سے لکھا، جو عوام کے درمیان کافی دنوں تک متنازع موضوع گفتگو بنا رہا۔ عصمت چغتائی کا پہلا طبعزاد افسانہ کافر ہے، جو اپریل 1938 میں رسالہ ماہنامہ ساقی دلی سے شائع ہوا۔ یہ افسانہ اردو ادب حلقے میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ عصمت چغتائی نے پہلا اردو ڈرامہ فسادی عنوان سے لکھا، جو 1938 میں لکھا تھا۔ 1924 میں عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف شائع ہوا۔ اس افسانے پر عصمت چغتائی پر فحاشی کا الزام لگایا گیا اور FIR درج ہوئی اور مقدمہ بھی چلا۔ عصمت چغتائی نے فلموں میں مکالمے لکھے اور فلمیں بھی بنائیں۔ ان کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ کے نام سے ریلیز ہوئی۔ اس کے پروڈیوسر کے آصف تھے۔ عصمت چغتائی نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے دفنایا نہ جائے بلکہ ہندو رسم و رواج کے مطابق جلا دیا جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کے مطابق ان کی وصیت کی تکمیل کی گئی اور 24 اکتوبر 1991 کو بمبئی کے چندن واڑی میں نذر آتش کر دیا گیا۔ عصمت چغتائی نے گھریلو الجھنوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، خاص طور سے شادی شدہ عورتوں کی جنسی الجھنوں کے ساتھ ہی نوجوان لڑکیوں کے جنسی جذبات اور فطری تقاضوں کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ لحاف، چھوٹی آپا، پردے کے پیچھے اور جال وغیرہ افسانے نہ صرف یہ موضوع کے لحاظ سے اہم ہیں بلکہ ان کی فنی پیشکش بھی انہیں معیاری افسانوں میں جگہ دلاتی ہے۔ بھول بھلیاں، ساس، ڈاین، 2 ہاتھ 3 اناڑی، نفرت، کنواری اور نوالا ان کے مشہور افسانے ہیں۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے، ڈرامے، خاکے، رپورتاژ اور خود نویس سوانح مضامین لکھے۔
چوتھی کا جوڑا ان کا مشہور افسانہ ہے، جس میں ایک عام سماجی مسئلے غریب لڑکیوں کی شادی کو موضوع بنایا ہے۔ اس میں مسلم نوجوان لڑکیوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ زندگی بھی بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ غریب اور مفلسی میں زندگی گزارنے والے ہر آن میں مر مر کے جیتے اور جی جی کے مرتے ہیں۔ اس افسانے کے مرکزی کردار بی اماں کبریٰ، حمیدہ اور راحت ہیں۔ بی اماں کبریٰ اور حمیدہ کی ماں ہیں۔ کبریٰ کی چھوٹی بہن حمیدہ ہے، جو راحت نام کے لڑکے سے ہنسی مذاق کرتی ہے اور حمیدہ راحت کی ہوس کا شکار بن جاتی ہے۔ بی اماں کا سب سے بڑا مسئلہ بڑی لڑکی کبریٰ کی شادی کا تھا۔ کبریٰ اس حادثے کو دیکھ کر ٹی بی کا شکار ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ مر جاتی ہے۔ بی اماں چوتھی کا جوڑا بنانے میں ماہر تھیں۔ پورے محلے میں بی اماں ہی چوتھی کا جوڑا بناتی تھیں۔ ان کے سامنے کبریٰ کے کفن کا کپڑا پھیلایا جاتا ہے۔ بی اماں کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ کبریٰ کا جوڑا تیار ہو گیا ہے۔ اس میں چغتائی کے افسانوی مجموعے۔ پہلا افسانوی مجموعہ کلیاں نام سے 1941 میں مکتبہ اردو ادب لاہور سے شائع ہوا۔ اس مجموعے میں 13 افسانے اور 4 ڈرامے شامل ہیں۔ دوسرا افسانوی مجموعہ چوٹیں کے عنوان سے 1942 میں ساقی بک ڈپو دلی سے چھپا۔ اس کتاب کا پیش لفظ اردو کے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے لکھا تھا۔ تیسرا افسانوی مجموعہ ایک بات ہے، جو 1946 میں ساقی بک ڈپو لاہور سے شائع ہوا۔ اس میں بھی 13 افسانے شامل ہیں۔ چوتھا افسانوی مجموعہ چھوئی موئی نام سے 1952 میں کتب پبلیشر بمبئی سے چھپا۔ یہ مجموعہ 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ پانچواں افسانوی مجموعہ دو ہاتھ کے عنوان سے جولائی 1955 میں مکتبہ پبلیشر بمبئی سے شائع ہوا۔ اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ چھٹا افسانوی مجموعہ بدن کی خوشبو کے عنوان سے مکتبہ اردو لاہور سے منظر عام پر آیا۔ ساتواں افسانوی مجموعہ امر بیل کے نام سے 1979 میں چھپا۔ آٹھواں افسانوی مجموعہ تھوڑی سی پاگل کے عنوان سے شائع ہوا۔ نواں اس میں چغتائی کا افسانوی مجموعہ آدھی عورت آدھا خواب کے نام سے چھپا۔ 10واں افسانوی مجموعہ دو زخی نام سے 1954 میں شائع ہوا۔ اس میں ایک خاکہ، ایک ڈرامہ، ایک مضمون اور 5 افسانے شامل ہیں۔ عصمت چغتائی نے تقریباً 12 ناول لکھے۔ پہلا ناول ضدی اور آخری ناول کاغذی پیرہن ہے۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی کے عنوان سے 1940 میں ساقی بک ڈپو لاہور سے شائع ہوا۔ عصمت کا یہ رومانی ناول ہے، جس کو 16 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اس ناول کا ہیرو پورن ہے، جو ایک غریب لڑکی آشنا سے محبت کرتا ہے۔ بقول عصمت چغتائی، انہوں نے اس ناول کی کہانی 4 لڑکیوں کے ساتھ مل کر لکھی تھی۔ جب ناول تیار ہوا تو 100 روپے میں یہ ناول بکا اور 5 نے 20-20 روپے بانٹ لیے اور خوش ہو گئیں۔ عصمت چغتائی کا دوسرا ناول ہے ٹیڑھی لکیر، جو اردو ادب میں بے حد مشہور ہے۔ یہ عصمت چغتائی کا شاہکار ناول ہے، جو 1945 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا۔ یہ ناول عصمت کے فن اور تکنیک کی بہترین مثال ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار شمن ہے۔ قدم قدم پر اس کی زندگی میں اتنے دھوکے ملے کہ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ ٹیڑھی لکیر ضخیم ناول ہے، جو 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں منزلیں شمن کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ تینوں منزلوں میں 41 ابواب ہیں۔ پہلی منزل میں شمن کا بچپن، جو 15 ابواب پر مشتمل ہے۔ دوسری منزل میں 14 ابواب ہیں اور تیسری منزل میں 12 ابواب ہیں۔ تیسرا ناول معصومہ ہے، جو 1961 میں اسٹار پبلیکیشن دلی سے چھپا۔ یہ ناول حیدرآباد کے پس منظر کو لے کر بمبئی کے ماحول پر لکھا۔ عصمت نے اس ناول کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ چوتھا ناول سودائی ہے، جو 1946 میں اسٹار پبلیکیشن دلی سے شائع ہوا۔ چھپنے سے پہلے 1951 میں یہ ناول بزدل کے نام سے فلمایا جا چکا تھا۔ فلم کی زبردست کامیابی کو دیکھ کر عصمت چغتائی نے بزدل کی کہانی کو سودائی کی شکل میں پیش کیا۔ عصمت کا یہ کامرشل ناول ہے۔ عصمت کا 5واں ناول ہے
دل کی دنیا جو ایک چھوٹا ناول ہے، عصمت نے اس ناول میں ایک ایسی لڑکی کی داستان لکھی ہے جس کو شوہر کی بے اتفاقی نے برباد کر دیا ہے۔ اس ناول کی ہیروئن قدسیہ بیگم ہے۔ وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتی بلکہ سماج کے رسم و رواج سے بغاوت کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر رشتے کے دیور شبیر حسین نام کے لڑکے سے اپنے دل کی دنیا بسا لیتی ہے۔ قدسیہ بیگم اور شبیر حسین اس ناول کے مرکزی کردار ہیں۔ چھٹا ناول عجیب آدمی ہے جو 1970 میں صفیہ پاکٹ بکس دلی سے شائع ہوا۔ یہی ناول پاکستان میں بہروپ نگر نام سے چھپا۔ عجیب آدمی ناول 13 ابواب میں مشتمل ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار دھرم دیو ہے، جس کی مدد سے مصنف نے انسانی خواہش کی نفسیاتی ترجمانی کی ہے۔ اس میں چغتائی کا 7واں ناول جنگلی کبوتر ہے اور 8واں ناول باندی۔ یہ دونوں ناولٹ ہیں جو ایک ساتھ 1970 میں ہند پاکٹ بکس دلی سے شائع ہوئے۔ یہ دونوں ناولٹ شہر کی چکا چوند زندگی میں پنپنے والی برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ نواں ناولٹ تین اناڑی ہے جو کئی سال پہلے لکھا گیا لیکن طویل تاخیر سے 1928 میں مکتبہ جامعہ نئی دلی سے شائع ہوا۔ یہ ناول بچوں کی نفسیات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ 10واں ناول ایک قطرہ خون کے عنوان سے 1975 میں ادارہ فن اور فنکار بمبئی سے شائع ہوا۔ یہ ایک تاریخی ناول ہے جو واقعہ کربلا کے موضوع پر مبنی ہے۔ 11واں ناول نقلی راجکمار۔ اس ناول کو عصمت چغتائی نے 1966 میں لکھنا شروع کیا اور ان کے انتقال کے بعد 1926 میں یعنی 26 سال بعد مکتبہ جامعہ دلی سے شائع ہوا۔ 12واں اور آخری ناول کاغذی پیرہن ہے۔ یہ ناول عصمت کی زندگی میں ماہنامہ آج کل دلی میں قسط وار چھپتا رہا اور کتابی شکل میں 1994 میں یہ ناول پبلیکیشن ڈویژن نئی دلی سے شائع ہوا۔ نقلی راجکمار اور کاغذی پیرہن دونوں ناولٹ ہیں۔ اس میں چغتائی کو ان کی ادبی خدمات پر بہت سے انعامات سے سرفراز کیا گیا۔ اس میں چغتائی کو 1976 میں پدم شری ایوارڈ ملا، 1975 میں غالب ایوارڈ اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ملے، 1981 میں مخدوم لٹریری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، 1989 میں اقبال سمان ملا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو عصمت چغتائی کی افسانہ اور ناول نگاری پر۔ آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنی پڑھائی اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، بزرگوں کا خیال رکھیں اور والدین کی خوب خدمت کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔